بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ جمہور کی آواز دیکھ رہے ہیں۔ آج تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کر بات کریں گے۔ ایک ہمارا قومی ادارہ ہوا کرتا تھا، منافع بخش قومی ادارہ پاکستان اسٹیل ملز، آج تباہی کا شکار ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا سفید ہاتھی۔ وہ سفید ہاتھی سے بھی اس کی حالت بدتر ہے۔ 2008 تک یہ ادارہ منافع کماتا رہا۔ اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں، کبھی اس کی نجکاری، کبھی اس کی بحالی، اور بڑھتے بڑھتے اس کا جو خسارہ ہے وہ اس وقت 4 ارب روپے ماہانہ ہو چکا ہے، اور اب تک حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکی اس کی نجکاری کرنی ہے، اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانا ہے، یا اس کو مکمل طور پر نجی شعبے کے حوالے کرنا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے، یا اس کی بحالی کرنی ہے۔ کوئی اس کے بارے میں واضح فیصلہ نہیں ہے۔ SIFC کے اندر بھی یہ بات گئی، انہوں نے اس کی بحالی پر زور دیا۔ وزارت صنعت و پیداوار وہ الگ سے اس کے اوپر جو ہے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے حوالے سے۔ وہ کبھی کہتے ہیں اس کی نجکاری کر دیں، کبھی کہتے ہیں جی اس کی جو ہے وہ تشکیلیں نو کر دیں، تنظیمیں نو کر دیں۔ چوریاں ہو رہی ہیں پاکستان اسٹیل ملز کے اندر، اس کا جو سامان ہے چوری کیا جا رہا ہے کروڑوں روپے کا۔ پھر سب سے بڑی بات ہے، جو زمین ہے، بڑی قیمتی زمین ہے، اس پہ قبضوں کا سلسلہ جاری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گزشتہ دنوں جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی تھی اور قومی اسمبلی کی جو صنعت و پیداوار کی کمیٹی ہے، اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر یہ معاملہ ڈسکس ہوا۔ انہوں نے SIFC کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے اس سے کمیٹی نے اختلاف کر دیا۔ وزیر جو ہیں صنعت و پیداوار کے رانا تنویر صاحب، وہ سنے بغیر ہی چلے گئے، اسٹیک ہولڈرز کو سنے بغیر ہی چلے گئے۔ تو ہم نے اس تمام تر صورتحال میں بات کی، کچھ سوالات رکھے، ان کے جوابات مانگے۔ جو پاکستان اسٹیل ملز اسٹیک ہولڈرز گروپ کے کنوینر ہیں ممریز خان، شروع دن سے ان کی کوشش ہے کہ اس ادارے کی بحالی ہو۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں جو آپ کا موقف تھا کیا وہ مانا گیا؟ پھر ہم نے ان سے یہی بھی سوال کیا کہ 2008 تک منافع کمانے والا یہ ادارہ گفتگو کی ہے، وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، آپ بھی سن لیں، موقف بھی سن لیں، تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو کہ اسٹیل ملز کتنا بڑا قومی ادارہ تھا اور اب اس کی کیسے جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے۔ آئیے ممریز خان کی جو گفتگو ہے وہ سنتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا جی۔ پاکستان اسٹیل مل کے متعلقہ یہ 15 اگست 2024 کو نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی اسلام آباد میں، جس میں PSMC اسٹیک ہولڈر گروپ اور انصاف لیبر یونین نے خط لکھا تھا، اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر نے، ہم تینوں کو انہوں نے انوائٹ کیا نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی نے۔ چیئرمین پاکستان اسٹیل بورڈ آف ڈائریکٹر تو امریکہ میں تھے، انہوں نے پھر خط لکھا اور یہ کمیٹی سے درخواست کی کہ میں زوم کے اوپر اویلیبل ہوں میٹنگ کے لیے جو بھی ہے۔ اور انصاف لیبر یونین اور PSMC اسٹیک ہولڈر گروپ جو ہے، ہم وہاں پہ خود حاضر ہوئے، اور وی آر تھینکفل ٹو چیئرمین نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی جنہوں نے ہمیں پرمیشن دی۔ وہاں پہ جب ہم پہنچے تو میٹنگ جب شروع ہوئی تو وزیر صنعت و پیداوار اور سیکٹری انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن نے کمیٹی سے یہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہمیں پہلے سن لیں، اور یہ PSMC اسٹیک ہولڈر گروپ کو اور انصاف لیبر یونین کو بعد میں سنیے گا۔ انہوں نے پہلے ان کو سنا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو جیسے روانہ ہو رہے تھے ہمیں بلایا گیا، تو
ہم منسٹر صاحب سے اور سیکرٹری صاحب سے ملے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی ہم تو آپ کے سامنے یہ بریفنگ جو پاکستان اسٹیل مل کی تھی یہ آئے تھے سننے کے لیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے آئے تھے، کیونکہ آج تک ہوا یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل مل کی متعلقہ ون سائیڈڈ جو بریفنگ ہوتی ہے اس کو اندر وہ مس لیڈنگ انفارمیشن ہوتی ہے اور انکریکٹ فائنینشیل ڈیٹا ہوتا ہے اور اس کو کوئی کریکٹ نہیں کرتا، اور آنریبل جتنے بھی ممبران ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے یا نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کے یا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے، ان کے سامنے حقائق نہیں آتے۔ یہ موقع تو ہمیں دیا کمیٹی نے، مگر انہوں نے وزیر صنعت و پیداوار کی اس بات پہ ہمیں اس کے بعد بلایا جب وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے اندر جب ہمیں بتایا گیا کہ جی انہوں نے بتایا کہ جی 600 ارب روپے کا جو ہے وہ خسارہ اور قرضہ ہے، تو ہم نے ان سے عرض کی کہ جناب یہ مس لیڈنگ انفارمیشن ہے اور یہ انکریکٹ فائنینشیل ڈیٹا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا جی وہ زمینوں پہ قبضہ، ہم نے یہ ان سے عرض کی کہ یہ بھی غلط انفارمیشن ہے۔ پاکستان اسٹیل مل کا مقدمہ ایک بیانیہ بنایا گیا اور اس بیانیہ بنانے میں وزارت صنعت و پیداوار اور ان کے اپوائنٹڈ من پسند بندے جن کا آج تک احتساب نہیں ہوا ہے، یہ ان کی وجہ سے یہ بیانیہ چل رہا ہے۔ ہم اس بیانیوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں اور ہماری بات سنی جائے۔ اس کے اوپر جب ہم ان کے سامنے حقائق رکھے کہ یہ پاکستان اسٹیل مل تو جو 1973 میں جس کا سنگ بنیاد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رکھا تھا وہ تو مکمل نہیں ہوئی، اور آدھی مل جو بنی بھی تھی وہ 2008 تک تو پرافٹ میں تھی، اور اس کا مجموعی منافع جو ہے وہ 8 سال لگاتار بونس دینے اور گورنمنٹ کو ڈویڈنڈ دینے کے بعد بھی 9 ارب 60 کروڑ روپے تھا۔ آج وہ یہ 600 ارب روپے قرضے اور خسارے میں جون 2023 تک گئی کیوں، اور اس کے شیئر کی ویلیو کیا تھی؟ تو اس سلسلے میں جب ہم نے حقائق ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے ایک سب کمیٹی تشکیل دی، جو کیونکہ یہ بیانیہ بنانا کہ پاکستان اسٹیل مل اور اس کے ملازمین جو ہیں وہ لائبلٹی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اصل لائبلٹی وزارت صنعت و پیداوار، حکومت پاکستان اور ان کی وہ پالیسیاں ہیں۔ بند کرنا، اب دوسرا سلاٹ چلانا ہے، ایک ہی تو نہیں چلانا نا۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ پاکستان اسٹیل مل خسارے میں کیسے نہیں ہے، اس کا میں یہ بتاؤں گا کہ یہ منافع کمانے والی اسٹیل مل، سب اکنامیکل مل جو تھی، یہ منافع کمانے والی مل کے شیئر کی ویلیو 2005-06 میں کیا تھی؟ اس وقت 10 روپے کے شیئر کی ویلیو 18 روپے 60 پیسے بک ویلیو تھی۔ اب کیا کیا کہ انہوں نے غیر شفاف نجکاری پروسیس کی وجہ سے من پسند بندوں کو اوبلائج کرنے کے لیے انہوں نے 16 روپے 80 پیسے پہ شیئر بیچ دیا، اور یہ کوئی $361 ملین تھے 75% شیئر کے، اور یہ اس وقت کی کرنسی ایکسچینج کے حساب سے تقریباً 21 ارب روپے بنتے تھے، جبکہ اس دن اسٹیل مل میں جس دن انہوں نے لیٹر آف انٹینٹ اور شیئر پرچیز ایگریمنٹ جب سائن کیا تو پاکستان اسٹیل مل کے اکاؤنٹ میں 10 ارب روپے سے زیادہ کا کیش پڑا تھا، اور 12 ارب روپے سے زیادہ کی وہ انوینٹری تھی جو مٹیریل ورک ان پروسیس تھا یا ٹرانزٹ تھا۔ اب 22 ارب روپے ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اسٹیل مل اور 19,000 ایکڑ زمین اور اس کا مکلی، جھمپیر، لاہور زونل سیلز آفس، اسلام آباد زونل سیلز آفس، لاہور ایس ایم سی، پی ایس ایف سی ایل تو فری میں جا رہے تھے۔ اتنا بڑا ڈاکہ تھا۔ اب جب وہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے یہ، تو آج جون 2023 کو، جون 2022 کو اس کے آڈیٹڈ اکاؤنٹ میں پاکستان اسٹیل مل کے 10 روپے کے شیئر ویلیو 301 روپے تھی، اور اس کے ایسٹ جو ہیں وہ 839 بلین۔ اب کیا کیا کہ حکومت پاکستان اور یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ یہ شیئر کی ویلیو کی وجہ سے تو اس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا کون سا عوام کو پتہ ہے یا آگئی ہے، انہوں نے اس کو سکریپ کیا۔ اب سکریپ کرنا ڈکلیئر کیا۔ یہ ایس آئی ایف سی نے اکتوبر 2023 کو وزارت صنعت و پیداوار کو کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دیں
جو وائبل آپشن دے اسٹیل مل کے مستقبل کے اوپر. اب ایس آئی ایف سی کے ساتھ اور اس کی اپیکس کمیٹی کے ساتھ کیا گھنونا کھیل کھیلا گیا، کس طرح مس لیڈنگ انفارمیشن دی گئی، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. کہ وہ کمیٹی کی تشکیل اکتوبر سے لے کر اپریل تک نہیں ہوتی، 24 اپریل کو ہوتی ہے. اس کمیٹی کے کنوینر جو ہوتے ہیں وہ سیکٹری انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہوتے ہیں، اور اس کمیٹی کا سیکٹری پاکستان اسٹیل مل کا کارپوریٹ سیکٹری ہوتا ہے. اور اس کا ممبر کون ہوتا ہے؟ سی بی اے پاکستان اسٹیل مل انصاف لیبر یونین، اور ایک ممبر ٹیکنیکل سروسز کا ایکٹنگ ڈائریکٹر. یہ 3 آدمی ہوتے ہیں، باقی دوسرے لوگ ہوتے ہیں. اب اس کمیٹی کی تشکیل تو ہوتی ہے 24 اپریل 2024 کو، مگر اس کی میٹنگ آج تک نہیں ہوئی. جب ہم نے یہ کمیٹی کو بتایا اور ان سے یہ سوال کیا کہ یہ ایس آئی ایف سی کو کس نے ڈیٹا فراہم کیا جس کے اوپر انہوں نے اسٹیل مل کی سکریپنگ اور اسٹیبلشمنٹ آف زون کیا ہے، کیونکہ اسٹیل مل کی سکریپنگ کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ آف زون کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اپروول لینی ہوگی. پاکستان اسٹیل مل کے امپلائیز جو مبینہ طور پر 2009 سے 12% کے شیئر ہولڈر ہیں، اور ان کے امپلائیز ٹرسٹ فنڈ میں یہ شیئر ٹرانسفر نہیں کیے گئے، جب تک ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے نہیں کر سکتے. اور تیسری بات کہ سیٹلمنٹ آف لائبلٹی. سیٹلمنٹ آف لائبلٹی یہ سپریم کورٹ نے 2019 میں فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان اسٹیل مل کی زمین یا اس کا کوئی بھی ایسٹ بیچ کر سیٹلمنٹ آف لائبلٹی نہیں کی جا سکتی. جبکہ پی ایس ایم سی اسٹیک ہولڈر گروپ نے 2017 میں جب یہ 8,800 ایکڑ زمین وداؤٹ ویلیویشن نیشنل بینک اور سوئس سدرن گیس کو دے رہے تھے، تو اس وقت آفر کیا تھا کہ ہم زمینیں بیچے بغیر یہ پاکستان اسٹیل مل کی لائبلٹی کی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے. تو اس وقت انہوں نے وہ معاملہ واردات نہ ڈال سکے 2017 میں. اب ان کے پاس یہ موقع تھا کیئر ٹیکر حکومت کے پاس کہ انہوں نے یہ واردات ڈالی کہ ایس آئی ایف سی کے کندھے پہ رکھ کر. اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جناب وزیر اعظم پاکستان، جن کا سارا تجربہ لوہے کی کامیاب ملیں چلانے کا ہے، اور چیف عوامی اسٹاف جو ایس آئی ایف سی اپیکس کمیٹی کے ممبر ہیں، ان تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ مافیا جو پرائیویٹ سیکٹر اور وہ جو بیوروکریسی ہے وہ مل کے یہ واردات ڈال رہے ہیں اور مس لیڈنگ انفارمیشن آپ کو دی ہے. پاکستان اسٹیل مل اب بھی بحال ہو سکتی ہے. اسٹیل مل کبھی خسارے میں نہیں تھی. اس کو خسارے میں لے جانے کے لیے وزارت صنعت و پیداوار اور حکومت پاکستان نے من پسند بندے اپوائنٹ کیے، اور آج تک ان کی پرفارمنس کا نہیں کیا. پاکستان اسٹیل مل کا ایسا فٹ کیس ہے کہ آپ جتنے بھی ہمارے ریاستی سٹون ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کہ ان کی کارکردگی سے ملک کو فائدہ کیا ہوا. اب 1985 میں جب یہ مل کی کمیشننگ کرتے ہیں آدھی مل کی سب اکنا، اس وقت ڈالر تھا تقریباً 9 روپے 90 پیسے کا، آج 280 پہ کیسے گیا؟ اس چیز کو اگر انویسٹیگیٹ کریں گے تو بہت کچھ ملے گا. پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے پاکستان اسٹیل مل کی پبلک سیکٹر میں بحالی سے یہ معیشت بحال ہوگی. یہ فارن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے لابیسٹ اپوائنٹ کر رہے ہیں، مگر جو لوکل فائنینشیل بلیڈنگ پاکستان اسٹیل مل کی 14 کروڑ روپیہ روز کی ہو رہی ہے، اور 4 ارب روپیہ تقریباً جو ہے یہ ہو رہی ہے مہینے کی، اس کو تو روک نہیں رہے ہیں. اس کو روکنے کے لیے ان کو یہ کرنا چاہیے ایک نالجیبل بورڈ آف ڈائریکٹر بنائیں، پروفیشنل مینجمنٹ بنائیں جس سے مل بحال ہو سکتی ہے. اور اگر انویسٹر چاہیے تو انویسٹر ہم دیتے ہیں، مگر اس کو گورنمنٹ کو شیورٹی اور گارنٹی دینی ہوگی. اور اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل مل جو گئی ہے، کیا حکومت پاکستان نے اور ایس آئی ایف سی نے ان کرپٹ ایلیمنٹ سے کمپرومائز کر لیا ہے جنہوں نے پاکستان اسٹیل مل کو لوٹا ہے؟ اور یہ جو اسٹیل مل کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں اور اسٹیل مل کے یہ جو قیمتی سامان اور مشینری کی چوری ہو رہی ہے، یہ موجودہ جو چیف ایگزیکٹو ہے کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ پارلیمنٹ نے ایس او ای ایکٹ 2023 پاس کیا اور اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. ہم نے جولائی میں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے علم میں بھی یہ بات لائے، سیکٹری انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کو بھی بتایا، پھر یہ 15 اگست کو نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی بتایا اور ان کے نالج میں لائے. کوئی اس پہ پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھا رہا. وزارت صنعت و پیداوار بلا خوف و خطر، اور ہمارے وزیر صنعت و پیداوار صاحب سینٹ میں جب بیان کر رہے ہیں 2001 میں مل پرائیویٹائز، اس کا مطلب ہے کہ ان کو کسی نے بریف صحیح نہیں کیا.